اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ مسافر کی نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اسی کے سلسلے میں آج بھی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسافر کے سلسلے میں چوتھی شرط، مسافر 8 فرسخ تک سفر کرنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرے یا توقف کرنے یا کسی جگہ 10 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ پس جو شخص یہ چاہتا ہو کہ 8 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرے اور وہاں توقف کرے یا 10 دن کسی جگہ پر رہے تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر پہ نکلتا ہے اور 8 فرسخ کے درمیان اس کا راستہ ایسی جگہ سے گزرتا ہو کہ اس کا وطن اس راستے پہ پڑتا ہو، یعنی 8 فرسخ پہنچنے سے پہلے اگر اس راستے میں اس کا وطن پڑتا ہو، اس کا گھر پڑتا ہو اور وہاں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یا پھر کسی جگہ وہ رک کر 10 دن یا 10 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں ان تمام جگہوں پہ نماز پوری پڑھی جائے گی، نماز قصر نہیں پڑھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1302، جو شخص یا جس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ 8 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرے گا یا توقف کرے گا یا نہیں، یا کسی جگہ 10 دن ٹھہرنے کا قصد کرے گا یا نہیں، تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص سفر پہ نکل رہا تھا، لیکن اسے یہ علم نہیں ہے کہ 8 فرسخ کے درمیان اس کا گھر پڑے گا یا نہیں۔ اسی طرح سے اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس گھر میں رکے گا یا نہیں، یا پھر اسی طرح ایک شخص کوئی سفر کر رہا تھا لیکن اسے یہ علم نہیں کہ وہ کہیں راستے میں 10 دن یا اس سے زیادہ رکے گا یا نہیں، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھی جائے، کیونکہ اسے اس بارے میں علم نہیں ہے، پوری طرح جانکاری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یقینی طور پہ کوئی فیصلہ کر سکے یا جانتا ہو، اس بارے میں علم رکھتا ہو کہ وہ اپنے وطن سے گزرے گا تو اس کا وطن 8 فرسخ سے پہلے پڑے گا یا بعد میں، اگر پہلے پڑتا ہے تو نماز پوری پڑھے گا، اگر بعد میں پڑھتا ہے تو نماز قصر پڑھے گا۔ اسی طرح اگر اسے علم ہو کہ وہ کہیں جا کے 10 دن ٹھہرے گا تو ایسی صورت میں نماز پوری پڑھے گا، لیکن اگر اسے یہ علم ہو کہ 10 دن نہیں ٹھہرے گا تو ایسی صورت میں نماز قصر پڑھے گا۔ ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ سفر کر رہا ہے تو اسے نیت کرنی ہوگی کہ وہ کتنا لمبا سفر کرے گا، کتنی دور تک جائے گا۔ اگر وہ 8 فرسخ یا 8 فرسخ سے زیادہ ہے تو نماز قصر پڑھے گا، 8 فرسخ یا 8 فرسخ سے کم ہے تو ایسی صورت میں نماز قصر پوری پڑھے گا۔ یعنی اگر 8 فرسخ یا 8 فرسخ سے زیادہ سفر کر رہا ہے تو نماز پوری پڑھے گا، نماز قصر پڑھے گا، لیکن اگر 8 فرسخ سے کم کر رہا ہے تو نماز پوری پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 1303، وہ شخص جو 8 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرنا چاہتا ہو تاکہ وہ وہاں توقف کرے یا کسی جگہ 10 دن رہنا چاہتا ہو، اور وہ شخص بھی جو وطن سے گزرنے یا کسی جگہ 10 دن رہنے کے بارے میں متردد ہو، اگر وہ 10 دن کہیں رہنے یا وطن سے گزرنے کا ارادہ ترک بھی کر دے تب بھی ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے، لیکن اگر باقی ماندہ اور واپسی کا راستہ ملا کر 8 فرسخ ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر پڑھی جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو سفر پہ نکل رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ 8 فرسخ سے پہلے اس کا گھر راستے میں پڑتا ہے، اور وہ وہاں ٹھہرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، یا پھر کوئی ایسی جگہ سے گزر رہا ہو کہ جہاں اس کا گھر یا وطن تو نہیں پڑتا لیکن وہ 10 دن راستے میں ٹھہرنا چاہتا ہو، یا پھر راستے میں 10 دن ٹھہرنے کے بارے میں متردد ہو۔ متردد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشمکش میں پڑا ہوا ہے کہ وہاں رکے گا یا نہیں رکے گا، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ نماز پوری پڑھے، لیکن واپسی کے وقت اگر یہ سفر 8 فرسخ سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں
اسے دیکھنا ہوگا کہ جہاں پہ یعنی اپنے وطن جو وہ واپس ہو رہا ہے کہ اس کا سفر 8 فرسخ یا 8 فرسخ سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ نماز قصر پڑھے، کیونکہ جانے کے وقت میں اس کا وطن پڑ گیا تھا، اسے 10 دن ٹھہرنا تھا، وہ متردد کی حالت میں تھا کہ وہ ٹھہرے گا یا نہیں، لیکن اب واپسی جو کر رہا ہے تو اسے پورا پورا یقین ہے کہ وہ اپنے وطن واپس آئے گا سیدھے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے، کیونکہ 8 فرسخ اگر سفر طے کر رہا ہے یا 8 فرسخ سے زیادہ سفر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز قصر ہونی چاہیے، نماز قصر پڑھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔